قرآن نے اتنا کہا ہے کہ رب انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی، بیماری پہنچی، وانت ارحم الراحمین، آپ رحم فرمانے والے ہیں۔ دوسری جگہ ہے کہ رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، شیطان نے مجھے تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنا ہے، اس لیے میں اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ تو یاد رکھیں یہ باقی سب روایات ہیں، اللہ اپنے نبیوں کو کبھی ایسی بیماری نہیں دیتے کہ لوگ ان سے نفرت کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد ہے، انبیاء ہوتے ہیں، جیسے وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اسی طرح ان کے جسد میں بھی کوئی عیب نہیں ہوتا، ان کے بدن میں بھی کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اگلے دن مجھے ایک دوست ملے تھے، پھر اتفاق کی بات ہے اس وقت میرے دماغ میں بات نہیں تھی اور وہ پھر ملاقات ہی نہیں کی انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جو فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو یہاں ذنب سے مراد گناہ نہیں بلکہ الزام ہے۔ میں نے گزارش یہ ہے کہ اقوال نظر کیے تھے کہ ما تقدم من ذنبک، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں نبوت سے پہلے اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ نے وہ بھی معاف کر دی، اور بعض علماء نے فرمایا کہ ما تقدم من ذنبک یعنی ہجرت سے پہلے جو آپ سے غلطی ہوئی یا اس کے بعد آئندہ کبھی ہو وہ بھی اللہ نے معاف کر دی ہے، چونکہ عام طور پر لفظ ذنب کا جو ہے نا یاد رکھیں وہ گناہ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض علماء متاخرین نے بڑی اچھی اور بڑی عجیب ترجمہ کیا ہے جو حضور کے شان کے شایان ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، ذنب سے مراد گناہ نہیں الزام بالذنب ہے۔ کیا معنی؟ جیسے ہجرت سے پہلے مکے والے آپ کو ساحر کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، کذاب کہتے تھے، مفتری کہتے تھے، میرا مدنی آج آپ کو اتنی عزت دی ہے کہ وہ سب کچھ مٹ گیا، جو شاعر کہنے والے تھے تمہارے ساتھ معاہدے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ساری باتیں اڑ گئیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی الزام لگائے گا وہ بھی ہم اڑا دیں گے۔ تو ذنب کا معنی جہاں گناہ ہے وہاں الزام گناہ بھی ہے۔ اس کی قرآن میں دلیل موجود ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں تو انہوں نے فرمایا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، ان کا میرے اوپر قتل کا الزام ہے، میرا اللہ آپ جانتے ہیں مجھے قتل ہی نہ کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، نہ قتل کیا تھا، آپ نے تو تھپڑ مارا اگلا مر گیا۔ فَوَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، لیکن کیا وہاں ذنب کا کیا معنی؟ یعنی الزام گناہ، کہ انہوں نے میرے اوپر قتل کا الزام رکھا ہوا ہے، اگر میں جاؤں تو اسی بہانے مجھے قتل نہ کر دیں۔ تو ذنب معنی الزام بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کی شان بہت بڑی ہوتی ہے، یاد رکھو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یعنی آپ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ اگر ایک آدمی نے 70 سال نماز نہیں پڑھی تو اس کی وجہ سے اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، لیکن میرے سرکار کی ایک بال کی بھی توہین کی تو کافر ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی میرے حق میں کوتاہی کرے تو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تیری شان میں کوتاہی کرے پھر اس کو میں معاف نہیں کرتا ہوں۔ اتنا بڑا مقام ہے میرے مدنی پاک کا۔ اچھا، اسی لیے بعض علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے کہ وہ اندھے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ بھی نہ کہو، اندھا ہونا بھی توہین ہے۔ آدمی کہے یار یہ تو اندھا ہے، کوئی آدمی غلطی کرے تم بھی کہتے ہو ڈانٹ کے اندھے ہو، دیکھتے نہیں، دیکھ کے نہیں چلتے ہو، تو یہ توہین کا لفظ ہے۔ اصل بات صرف اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو لکھا ہے کہ حضرت یوسف کے غم میں روتے رہے، اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو قدیم، روتے روتے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ تو وہ گویا کہ اس کے نابینا ہونے کے قریب پہنچ گئے۔
بعض علماء نے کہا کہ چونکہ حضرت یوسف نے بھی فرمایا تھا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیر، نے کہا بصیر تو اعمیٰ کے مقابلے میں ہوتا ہے، تو نظر کم ہو جائے تو وہ بھی تو وہی ہو گئی نا بات، ایک آدمی کی نظر اتنا کم ہو جائے کہ اس نے قریب کے بغیر دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیشہ انبیاء کی شان میں کبھی کوئی ایسے لفظ کے بارے میں سوچا بھی نہ کریں۔ اس لیے علماء دیوبند نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ مدینہ پاک کے کھجور کو توہین کے طور پہ کھجڑی کہہ دے وہ کافر ہو جاتا۔ واللہ اعلم۔ جن کو تم وہابی کہتے ہو، تم تو خیر عاشق ہو نا ماشاءاللہ۔ بزرگ تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑا، حضرت توسی صاحب کی بات ہے، مولانا عبدالستار توسی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کہتے ہیں مکی صاحب انبیاء نے اور صحابہ نے پتھر کھا کے بھی حق پہنچایا، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے حلوہ کھا کے بھی حق نہ سنا۔ ٹھیک تھے، کٹھے ہم پڑھتے تھے، وہ کہتا مکی صاحب ان بدعتیوں کا قصور کوئی نہیں، حلوہ جو ہے نا وہ چیز ہی ایسی ہے کہ پلستر ہو جاتا ہے منہ پر، حق نکل ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ دیکھیں کہ کسی کاریگر سے پوچھیں، جب وہ ہاؤس بناتے ہیں نا تیل کے لیے، کروڈائل کے لیے، پٹرول کے لیے اور تیل کے لیے، تو اس سیمنٹ میں چینی ملاتے ہیں۔ سیمنٹ میں جب چینی مل جائے نا پھر کوئی لیکیج نہیں ہوتی وہاں سے۔ انہوں نے کہا کسی مستری سے پوچھ لیں۔ تو جب وہ پتھر کو بند کر دیتی ہے تو حلوہ بندہ ہے یا کیسے بند نہیں ہوگا؟